ہم ہیں قوم کا ضمیر، ہم ہیں قوم کی آواز، ہم نے قانون کو زندگیاں دی ہیں، ہم نے جمہوری عمل کو زندگیاں دی ہیں، ہم نے شرافت کو زندگیاں دی ہیں۔ ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں، آپ ہمارے دشمن کیوں ہیں آج؟ کیوں آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں حق کی بات نہ کی جائے؟ کیوں آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں سچ نہ ہو؟ کیوں آپ چاہتے ہیں کہ جھوٹ کی بنیاد پر، دغے کی بنیاد پر، اغواکاری کی بنیاد پر ایک نظام قائم کیا جائے؟ ہم وہ سیاست کرنا چاہتے ہیں جو پاکستان کی یگانگت کی سیاست ہے، پاکستان کی سالمیت کی سیاست ہے۔ کسی کے پیارے کو گم نہیں ہونا چاہیے، کسی کے پیارے کی مسخ شدہ لاش نہیں ملنی چاہیے۔ ہم بالکل مہرنگ کو بلائیں گے، اسلام آباد بلائیں گے، ہم اس کے پاس بھی جائیں گے۔ ہمیں آنا ہے جمہوریت کے راستے پر چل کر۔ ہم نے اس ملک میں جمہوریت کی جڑوں کو اب مضبوط کرنا ہے، ہم نے ڈیل کر کر اقتدار حاصل نہیں کرنا۔ عمران خان اس بارے میں بالکل واضح ہے۔ اس تمام عمل نے پوری قوم کو آج متحد کر دیا ہے۔ آج یہ صرف سیاست کا معاملہ نہیں رہا، یہ شرافت کا معاملہ بن چکا ہے۔ جس طرح گھروں کو، چادروں کو، چار دیواریوں کو پامال کیا گیا ہے، پوری قوم آج متحد ہے کہ ایسا ہمیں منظور نہیں ہے۔ آج ہم صرف ایک دوسرے سے کلام نہیں کر رہے، آج ہماری گفتگو پوری قوم سن رہی ہے، پوری قوم ہماری منتظر ہے۔ وہ حیدرآباد کا، وہ ٹھٹھا کا نوجوان ہو، وہ خیبر پختونخوا کے کسی گاؤں کا نوجوان ہو، یا قلعہ سیف اللہ کا کوئی نوجوان ہو، یا پنجاب کے طول و عرض کے نوجوان ہو، وہ سب شرافت چاہتے ہیں، وہ سب چاہتے ہیں کہ عزت نفس ہو، وہ سب چاہتے ہیں کہ ان کی آواز سنی جائے، وہ بھیڑ بکریاں نہیں ہیں۔ آج ہم نے اپنی قوم سے ایک وعدہ کرنا ہے کہ ہمارا ماضی جو بھی تھا بجا کہا، مختلف جماعتیں مقتدرہ کی گود میں بیٹھتی رہی ہیں اقتدار حاصل کرنے کے لیے، اور اقتدار بھی کیا، عہدہ حاصل کرنے کے لیے طاقت تو کبھی کسی کو نہیں ملی۔ مرحوم ڈاکٹر مبشر حسن نے کتاب لکھی تھی، دا میراج آف پاور۔ میں ان کا وکیل تھا NRO کیس میں، میں اصغر خان صاحب کا وکیل تھا ان کے نام سے منسوب کیس میں۔ ان دونوں اکابرین نے ہمیشہ مجھے یہ کہا کہ اس ملک میں کبھی انتقال اقتدار نہیں ہوتا، صرف چند چہروں کو کرسی پہ بٹھا دیا جاتا ہے، اقتدار وہیں رہتا ہے جہاں اس کو نہیں ہونا چاہیے۔ اب ہم نے اقتدار کو عوام کی جانب منتقل کرنا ہے۔ ہم نے ان لوگوں کو جو سمجھتے ہیں کہ وہ فراست رکھتے ہیں کیونکہ ان کے ہاتھ میں طاقت ہے، ان کو بتانا ہے کہ آپ فراست نہیں رکھتے، یہاں وہ فراست جمع ہے، وہ اکابرین جمع ہیں جنہوں نے اس ملک کے لیے سوچا ہے، جو درد رکھتے ہیں، جو تجربہ رکھتے ہیں۔ ہم سے پوچھئے، سیکھئے۔ ہم ہیں قوم کا ضمیر، ہم ہیں قوم کی آواز، ہم نے قانون کو زندگیاں دی ہیں، ہم نے جمہوری عمل کو زندگیاں دی ہیں، ہم نے شرافت کو زندگیاں دی ہیں۔ ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں، آپ ہمارے دشمن کیوں ہیں آج؟ کیوں آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں حق کی بات نہ کی جائے؟ کیوں آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں سچ نہ ہو؟ کیوں آپ چاہتے ہیں کہ جھوٹ کی بنیاد پر، دغے کی بنیاد پر، اغواکاری کی بنیاد پر ایک نظام قائم کیا جائے؟ جس طرح 8 فروری 2024 کو آپ نے عوام کی آواز پر ڈاکہ ڈالا، وہ ڈاکہ بھولا نہیں جائے گا، عوام اس کو فراموش نہیں کرے گی۔ آپ حکومت نہیں کر سکتے، راوی چین ہے نہیں لکھے گا۔ آج سندھ سراپا احتجاج ہے۔ جس طرح آپ نے یہ نہروں کے منصوبے بنائے، آپ نے یہ سوچا کہ سندھ میں بسنے والے انسان زمین پر بوجھ ہیں، ان سے بات کرنا بھی ضروری نہیں ہے، ان کے مستقبل کا فیصلہ ہم اسلام آباد میں یا راولپنڈی میں بیٹھ کر سکتے ہیں۔ یہ تہمت ہے پاکستانی قوم کے لیے۔ ہم سب اس وطن کے خیر خواہ ہیں، محب وطن ہیں۔ سندھ کی تقدیر پاکستان کی تقدیر ہے، سندھ کوئی ہم سے علیحدہ نہیں ہے، خیبر پختونخوا ہم سے علیحدہ نہیں ہے۔ ہم گئے ہیں سندھ، وہاں ہم نے طول و عرض کے سے آئے لوگوں سے بات کی ہے، ہم خود بھی گئے ہیں۔ آج ایک ہی سوال ہے سندھ میں کہ ایسا کیوں ہمارے ساتھ کر رہے ہو؟ آپ نے ایک غیر منتخب حکومت کو سندھ میں بھی مسلط کیا، آپ نے غیر منتخب حکومت کو پنجاب میں مسلط کیا، وفاق پہ مسلط کیا، اور اس کے نتیجے میں آپ کہتے ہیں کہ اب ہم سرخ و سفید کے مالک ہیں، ہم فیصلہ کریں گے کہ کہاں ریگستان ہوگا، کہاں فصلیں اگیں گی، پانی کہاں سے موڑا جائے گا، پانی کس کو دیا جائے گا۔ آپ نہیں ہیں یہ فیصلے کرنے کے قادر، یہ فیصلے پاکستان کی عوام نے کرنے ہیں۔ یہ فیصلوں کے لیے آپ کو آنا پڑے گا ہمارے پاس، ورنہ یہ فیصلے کچھ بھی نہیں ہوں گے، یہ ہوا میں تحلیل ہو جائیں گے۔ میں آج یہ عرض کرنا چاہتا ہوں تمام یہاں آئے ہوئے اکابرین سے کہ یہ موقع ایک تاریخی اہمیت کا موقع ہے۔ پاکستان کی عوام جمہوری عمل کے ساتھ آج جڑی ہوئی ہے۔ PTI کی شکل میں ایک بہت بڑی سیاسی طاقت اس ملک میں نمودار ہوئی ہے۔ آپ سب جو یہاں جمع ہیں اپنا ایک وجود رکھتے ہیں، اپنی ایک تاریخ رکھتے ہیں۔ اگر آج ہم سب اکٹھے ہو جائیں،
آج ہم سب اگر مل کر آواز اٹھائیں تو ہمارے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکتا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں۔ یہ ہمارا باہمی نفاق ہے جس کی وجہ سے اس ملک میں غیر جمہوری قوتوں کو بالادستی حاصل رہی ہے۔ اب کوئی گنجائش نہیں ہے نفاق کی۔ ہمارے نظریات میں تفاوت ہو سکتا ہے، مسلک کا تفاوت ہو سکتا ہے، نقطہ نظر کا تفاوت ہو سکتا ہے، لیکن وہ چیزیں جن پر ہم متفق ہیں ان کے حوالے سے ہمیں اب آگے بڑھنا ہے۔ ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ یہ قوم ہمیں معاف نہیں کرے گی اگر ہم شرافت کے نقطے پر متحد نہیں ہوتے۔ ہم آئین کے میں دیے گئے جو حقوق ہیں، جو آواز بلند کرنے کا حق ہے، جو اکٹھے مل بیٹھنے کا حق ہے، جو اکٹھے چلنے کا حق ہے، جو ووٹ کے ذریعے حکومت بنانے کا حق ہے، ان تمام حقوق پر ہمیں متفق ہونا ہوگا۔ ہمیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنی ہوگی۔ کل رات کسی ٹی وی پروگرام میں مجھے مدعو کیا گیا، بڑے جلیل القدر اینکر صاحب نے کہا، دیکھیں آپ نے تو مہرنگ کو آواز دے دی، آپ نے تو منظور پشتین کو آواز دے دی، یہ تو کبھی انہیں قبول نہیں ہوگا، آپ نے یہ کیا کر دیا، اب تو آپ کی سیاست کو ختم کر دیا جائے گا۔ میں نے ان سے کہا، یہ آپ کیا بات کرتے ہیں؟ ہم کسی کی خوشنودی کی سیاست نہیں کر رہے۔ پاکستان کی عوام کی اب ہمیں آواز بننا ہے۔ اگر مہرنگ آواز ہے بلوچستان کی، اگر منظور پشتین خیبر پختونخوا کے عوام کے بڑے حصے کی آواز ہے تو اس آواز کو ہمیں سننا ہے، اس آواز کو ہمیں قومی دھارے میں لانا ہے، اگر آپ کو کوئی شبہ ہے کہ وہ قومی دھارے میں نہیں ہے۔ ہم وہ سیاست کرنا چاہتے ہیں جو پاکستان کی یگانگت کی سیاست ہے، پاکستان کی سالمیت کی سیاست ہے، لیکن سب سے بڑھ کر شرافت کی سیاست ہے۔ کسی کے پیارے کو گم نہیں ہونا چاہیے، کسی کے پیارے کی مسخ شدہ لاش نہیں ملنی چاہیے۔ ہم بالکل مہرنگ کو بلائیں گے، اسلام آباد بلائیں گے، ہم اس کے پاس بھی جائیں گے اور ہم کہیں گے تم ہماری بہن ہو، ہم تمہارے بھائی ہیں۔ ہم نے اکٹھے مل کر شرافت کا بول بالا کرنا ہے، ہم نے تمہارے ساتھ آنسو بہانے ہیں، آؤ ہم ساتھ مل کر بیٹھیں اور آئندہ ایسا نہ ہونے دیں۔ اس ملک میں، اس دھرتی میں ہم یگانگت پیدا کریں، بھائی چارہ پیدا کریں، پیار پیدا کریں۔ بلوچستان کے معدنی ذخائر اگر لوٹے گئے ہیں تو اعتراف کریں کہ لوٹے گئے ہیں، اور بالکل لوٹے گئے ہیں۔ 70 سال گیس نہیں ملی بلوچستان کو، آج جو معدنی ذخائر ہیں ان کے حوالے سے جو معاہدے ہو رہے ہیں، وہ کون سی اسمبلیوں سے ان کی توثیق کرائی جا رہی ہے؟ اسمبلی کے اوپر بندوق رکھ کر بند کمروں میں توثیق کرائی گئی ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ آج گوادر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہاں کیا بے چینی ہے۔ یہ بے چینی پورے ملک میں پھیلی ہوئی ہے۔ میں اپنے صحافی بھائیوں سے کہتا ہوں، اس سے پہلے کہ آپ کی آواز بالکل دبا دی جائے، آپ کا گلا گھونٹ دیا جائے، سچ کا ساتھ دو، آواز بنو سچ کی۔ میں اپنے وکیل بھائیوں سے کہتا ہوں، ہمارے ساتھ کھڑے ہو، جبر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالو۔ وہ عدالتیں جو ہم پر بند کر دی گئی ہیں، ایک ہیولہ ہے، ہم اس ہیولے کے سامنے روز پیش ہوتے ہیں، وہاں ہمیں پتھرائی ہوئی نگاہیں نظر آتی ہیں، شرمندہ چہرے نظر آتے ہیں، لیکن ہم پھر بھی قانون کی بات کرتے ہیں، ہم آئین کی بات کرتے ہیں، ہم شرافت کی بات کرتے ہیں، بنیادی حقوق کی بات کرتے ہیں۔ یہ بات ہم کرتے رہیں گے، یہ بات سنی جائے گی، یہ بات بالآخر بالادست ہوگی، یہ بات معتبر بات ہے، یہ ہمارے دین کی بات ہے، ہمارے تمدن کی بات ہے۔ اس بات کے اوپر ہی ہم قائم ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے حقوق سے دستبردار ہو جائیں، ہم سر جھکا لیں، ہم کہیں ہم پہ دست شفقت رکھ دو، ہمیں بٹھا دو کسی کرسی پر اور ہم خوش ہیں۔ اب ہمیں اس عمل کو، اس روش کو رد کرنا ہوگا۔ ہمیں کہنا ہوگا کہ ہم اس زمین سے اگے ہوئے بوٹے ہیں، ہم نے واپس اس زمین میں جانا ہے، ہماری وفاداری اس زمین کے ساتھ اور اس زمین سے اگے ہوئے انسانوں کے ساتھ ہے۔ ہماری وفاداری کسی وردی کے ساتھ نہیں ہے، ہماری وفاداری پاکستان کے ساتھ ہے، اور جو پاکستان کے آئین کا وفادار ہے، ہماری وفاداری اس کے ساتھ ہے۔ ہم نے آئین کی حدود میں ہر ایک سے کام لینا ہے، ہم ہر ایک سے کام کروانا ہے، اور اس کام کا مقصد صرف اور صرف پاکستان کی فلاح، پاکستان کے عوام کی فلاح ہے۔ تو یہ میری آپ سب اکابرین سے گزارش ہے۔ بہت سے نئے لوگ اب سیاسی عمل میں شامل ہوئے ہیں، میرے جیسے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہم سیاسی عمل میں اس لیے نہیں آئے کہ ہمیں کوئی کرسی سامنے نظر آ رہی ہے۔ میرے اوپر 18 مقدمے ہیں آج۔ ہم سیاسی عمل میں اس لیے آئے ہیں کہ یہ ہمارے ضمیر کی آواز ہے۔ میرے جیسے لاکھوں لوگ آج اس وقت موجود ہیں پاکستان میں، جو روایتی سیاست کا حصہ نہیں بننا چاہتے، جو ضمیر کی سیاست کرنا چاہتے ہیں، جو شرافت کی سیاست کرنا چاہتے ہیں، جو وہ سیاست کرنا چاہتے ہیں جس کے علمبردار آپ رہے ہیں، حقوق کی سیاست، جمہوریت کی سیاست، بھائی چارے کی سیاست۔
تو آپ رہنمائی کیجئے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے دستے ہیں۔ پی ٹی آئی کی شکل میں عمران خان نے ایک بہت عظیم الشان قوت اس قوم کو عطا کی ہے۔ ہر ہفتے میں کئی دفعہ 2 بار میری عمران خان سے ملاقات ہوتی ہے۔ پچھلے 2-2.5 سال سے یہ عمل جاری ہے، جب سے وہ جیل گئے ہیں شاید سب سے زیادہ ان تک رسائی مجھے حاصل ہے۔ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ عمران خان کسی ڈیل کا منتظر نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو بہت مہینے پہلے لندن چلا گیا ہوتا۔ بار بار یہ بات ہوئی ہے عمران خان سے۔ عمران خان نے ہر بار مجھے یہ کہا ہے کہ دیکھو، جو لوگ لندن گئے یا سعودی عرب چلے گئے اور پھر اجازت لے کر واپس آئے، ان کو تو شاید کرسی مل گئی، لیکن پاکستان میں کیا جمہوری عمل آگے بڑھا؟ نہیں بڑھا۔ ہر بار اس ڈیل نے، لوگ کہتے ہیں دیکھو وہ کتنی فراست کی سیاست کرتے ہیں، کتنے بھاری ہیں وہ تم سب پر۔ ہر بار وہ بند گلی میں ایک پتلا دروازہ، ایک چور دروازہ کھول کر باہر نکل جاتی ہیں۔ اب چور دروازوں سے ہمیں باہر نہیں نکلنا، ہمیں آنا ہے جمہوریت کے راستے پر چل کر۔ ہم نے اس ملک میں جمہوریت کی جڑوں کو اب مضبوط کرنا ہے، ہم نے ڈیل کر اقتدار حاصل نہیں کرنا۔ عمران خان اس بارے میں بالکل واضح ہے، اسی لیے وہ جیل میں ہے۔ 20-22 ماہ اس کو ہو گئے ہیں۔ تو آپ یقین کیجئے، اور ہم کھڑے ہوں گے گارنٹر کے طور پہ۔ میں عمران خان سے پوچھوں گا اگر کل کوئی بات بدلی اس سے۔ آج جو عمران خان مجھے کہہ رہا ہے میں اس پر یقین کرتا ہوں۔ تو میری آپ سب دوستوں سے، سب اکابرین سے یہ گزارش ہے، اپنے صحافی بھائیوں سے، بہنوں سے گزارش ہے، ملک کے ہر بچے سے، نوجوان سے، جوان سے، بوڑھے سے یہ گزارش ہے کہ آؤ ہم سب باہر نکلیں۔ زندہ قومیں باہر نکلتی ہیں۔ جب لندن میں 10 لاکھ لوگ عراق کے حوالے سے سڑک پہ آتے ہیں تو ہم تالیاں بجاتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، کیونکہ وہ زندہ قوم ہے۔ ضمیر کی آواز پہ وہ اٹھتے ہیں، وہ بند کمروں میں دبک کر نہیں بیٹھ جاتے، زندگی کو ٹی وی پر نہیں دیکھتے۔ زندگی کو آپ نے سڑکوں پہ دیکھنا ہے، زندگی کو آپ نے جیل کی سلاخوں کے پیچھے سے دیکھنا ہے۔ تب آپ کو آزادی ملے گی، تب آپ کے حقوق کو مانا جائے گا۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے، اور سب سے میں وعدہ کرتا ہوں کہ مجھ جیسے لاکھوں لوگ اس ملک میں تیار ہیں اس عمل کا حصہ بننے کے لیے۔ آپ قدم بڑھائیے، ہم سب متحد ہیں۔